ایک اقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظ اب استعمال کر رہا ہوں، ذہین اور حساس۔ ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بسط کی کیفیت، یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی۔ کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے، دل بجھا ہوا سا ہے، کچھ نا امیدی سی ہے، خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تک جو کچھ کیا اس کا بھی ہے، امنگ بھی ہے، امید بھی ہے، روشن پہلو نظر آ رہے ہیں۔ قبض کی کیفیت میں تاریک پہلو نظر آتے ہیں، مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں، پیسیمزم کی کیفیت، اور یہ جو بسط کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو۔ دیکھو یہ بھی تو ہے نا، آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے، آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا، آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بسط کی، جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحات، یہ عنوان دیے، قبض اور بسط۔ جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی، ذہانت زیادہ ہوگی، اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی۔ کم ذہین انسان ہے، کم حساس ہے، آئیں گے تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی، لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے، اسی کی ایک کیفیت جو ہے ایب نارمل جب ہو جاتا ہے، یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی، اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہیں خودکشیاں، خودکشی کر جاتا ہے ڈپریشن۔ کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے۔ اور جب آدمی محسوس کرتا I can't face these realities، یہ commits suicide۔ یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراح کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، امنگ ہے، محنت ہے، دوڑ رہا ہے، امیدیں ہیں، اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے۔ عجیب ہے یہ، اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے، ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا۔ میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس میں ایک ڈپریسو سائیکوسس کے مریض رہے۔ کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ، ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے، حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے، یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں۔ انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے مینیک سائیکوسس، مینیک ڈپریسو سائیکوسس۔ اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے، روشنی ہے، امید ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، ہنس بول رہا ہے، خوب جو ہے محفل کے اندر، اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے، خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو، دوسروں کے وجود کا بھی، دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے، وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے۔ جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی، ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی، کوئی اس کی نیت کا فطور ہے، کوئی فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، بدلی ہی بدلی۔ یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت، اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے۔ ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، اور ہر ڈپریشن کے بعد، ڈپریشن میں اس سینس میں استعمال نہیں کر رہا یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں، صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ۔ ہر قبض کے بعد جب بسط آتا ہے تو آگے ترقی، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈز، آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلندر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے۔ ہر قبض کے بعد جو نیا بسط آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت ہے۔ اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز۔ رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا ہے شعر جو ہے اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا، شعر نہیں کہہ پا رہا، طبیعت میں رکاوٹ سی ہے، بندش سی ہو گئی ہے، کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا۔ لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بسط کی کیفیت آتی ہے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی
وہ ایک بالکل نئی کیفیت، نئی شان کے ساتھ. یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے. اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی ہے کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے. ایک لفظ قبض، اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس منظر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے. وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا، اس میں فٹ بیٹھ رہا ہے کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجے اضطراب تھا، اتنی کیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں. یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی، جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے، اضمحلال ہے، اعصابی جو ہے اعصاب اس درجے متاثر ہو چکے ہیں. صرف یہ ایک احساسات کی کیفیت نہیں ہے، آپ کی قوت فعلی جو ہے، قوت عملی، وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئی اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے، جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا. اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً، اس سے یضیق صدرک بما یقولون، لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے، اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض، یہ قبض کی ایک کیفیت تھی. اس قبضی کی کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے کیونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا. یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے، یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے. اس کو آپ خارج سے تعبیر نہیں کر سکتے. نہ ابھی کوئی ایسے مصائب تھے، نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں، نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی، نہ ابھی کوئی بحث و نزاع کا معاملہ ایسا ہوا، نہ کوئی ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی. یہ سب داخلی ہی کیفیات ہیں، اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا. وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اور کون سمجھے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے، وہ کیا ہے جو اقبال کی وہ ایک نظم ہے پرندے کی فریاد، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے. یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا، فریاد یہ صدا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے رضوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروغہ جنت ہے، اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے، یہ اس کی فریاد ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے، وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجھانے والے آدمی، اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت. یہ لغت اور ادب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمخشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی، اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں، نحوی اشکال ہی نہیں. لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے، احساسات باطنی کا معاملہ ہے، یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے. اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں، اور وہ ہیں صوفیاء کرام ہمارے ہاں، جن کا وہ ذوق ہے، باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے. سورۃ الضحیٰ کا اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی، اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گئے تو جبرائیل نہیں آیا، اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی جو ہے وہ پریشانی طاری ہو گئی. کچھ لوگوں نے بھی طعنہ دینا شروع کر دیا. کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی، کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا بس؟ کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی متواتر کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں، تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے. کوئی ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کوئی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے کہ شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے. خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غذا اور تر و تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے، اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا بربنائے طب بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی.
اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گئے، کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی، یہ سبب کیا ہوا؟ یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ انسان پر دو طرح کی کیفیات طاری ہوتی رہتی ہے، جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی، کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں، کچھ بنیادی طور پر انٹروورٹس ہوتے ہیں۔ ایکسٹروورٹس کھیل کود بھاگ دوڑ، لوگوں سے ملنا جلنا، گفتگو ہے، اسے دھکا دے دیا، اس سے مذاق کر لیا، اسی میں وہ خوش رہتے ہیں، بڑے مگن رہتے ہیں، تنہائی انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ اور ایک انٹروورٹس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کو نہیں ہوتے، اپنے تنہائی میں کہیں بیٹھے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، سوچ بچار کر رہے ہیں، انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ تو یہ دو مزاج اللہ نے بنائے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے، ایک طرح کا قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں بندش سی ہو، کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراح سا ہو جاتا ہے، پھر ہنسنے بولنے کو جی چاہتا ہے، گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے۔ تو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بسط۔ کبھی طبیعت میں انشراح ہے، انبساط ہے، طبیعت جو ہے وہ آمادہ ہے، ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے، ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریک رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے، اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے۔ اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے، جیسے اندر کوئی پکڑ لیا کسی نے، اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر وہ انقباض محسوس کر رہی ہے، اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے، نا امید سا ہوتا ہے، پھر اسے ہر معاملے کا تاریک پہلو زیادہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو یہ قبض اور بسط کی کیفیات ہیں۔ جب کبھی قبض کی کیفیت ہو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا تریاق ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباض اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی، اس میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالضُّحَىٰ، قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے یا ساکن ہو جائے، سجا کے دونوں معنی ہے سکون۔ اب دیکھیے ان دونوں کو کیوں لائے، اس لیے کہ صبح ہے، حرکت ہے، برکت ہے، چلنا ہے، دوڑنا ہے، ہر شخص جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، رات کو سکون ہو گیا، تاریکی چھا گئی اور شور نامہ ختم ہو گیا۔ لیکن یہ رات اور دن دونوں ضروری ہے انسان یہاں کا نظام چلانے کے لیے۔ اگر رات ہی رات ہوتی تب بھی یہ دنیا نہ چلتی، اور دن ہی دن ہوتا تب بھی نہ چلتا، تو رات بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نفس انسانی کے لیے کبھی کبھی قبض کا وقفہ بھی ضروری ہے۔ آپ اسے یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، یہ بھی ہماری تربیت کا ایک جو سمجھیے کہ ایک جز ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو رخصت نہیں کیا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور اس کے بعد جو وقت آئے گا اس قبض کے بعد وہ پہلی سے بھی بہتر ہوگا۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے غالب نے وہ بات کہی ہے کہ جو بالکل ترجمانی ہے اس کی، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی یہ کہ جب میری طبیعت کے اوپر کبھی کبھی رکاوٹ سی آ جاتی ہے، اب شعر جو ہے اچھے نازل نہیں ہو رہے، لیکن جب وہ رکاوٹ سے میں نکلتا ہوں، اس قبض سے نکلتا ہوں، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، اس لیے کہ اس قبض کے بعد جب مرحلہ آتا ہے انبساط کا اور انشراح کا تو وہ ایک قدم آگے ہوتا ہے، آدمی اس پہلی کیفیت سے ایک درجہ جو ہے اس کا بڑھ چکا ہوتا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً پچھلی ہر گھڑی، ہر ساعت اور ہر قبض کے بعد آنے والا انبساط آپ کے لیے پہلے سے اونچا درجہ لے کر آئے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، اتنا کچھ دے گا، آپ کی محنتوں کے وہ نتائج سامنے آئیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اب دیکھیے پچھلی صورت ختم ہوئی تھی وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صرف ضمیر کا فرق ہے، کیونکہ صدیق پر وحی نہیں آتی، براہ راست خطاب نہیں کیا جا سکتا، وہاں وہ صیغہ جو ہے وہ غائب کا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور چونکہ نبی وہ ہے جس پر وحی آ رہی ہے، براہ راست مخاطب ہے، تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ اسی قبض کی حالت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتا رہا ہے، اور یہ بہترین ہے۔ کبھی طبیعت پر ڈپریشن ہو اس طرح کی اور قبض کی کیفیت ہو تو آدمی یاد کرے کس کس مرحلے پر اللہ نے میری دستگیری فرمائی، کن کن مراحل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشکلات سے نکالا، اس سے وہ حوصلہ بڑھتا ہے۔ اور اس کو بھی سمجھیے کہ اسی انداز میں علم یجد کا یتیما فآویٰ،
یہ سیرت النبی کے بڑے اہم حصے ہیں جو اس میں آ گئے. آپ کی پیدائش یتیمی میں، پوسٹیومس چائلڈ، باپ تو پہلے ہی فوت ہو چکے، 6 سال کی عمر میں والدہ گئی، 8 سال کی عمر میں دادا گئے، اور وہ یعنی جو آپ نے دیکھا ہے ابتدائی زمانہ زندگی کا، تو وہ یتیمی کا. الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اس نے اے محمد آپ کو نہ پایا کہ آپ یتیم تھے، پھر پناہ دی، آپ کے لیے بندوبست کیا، دادا کے دل میں جو شفقت ڈالی، پھر آپ کے تایا زبیر کے دل میں جو شفقت ڈالی. عبد المطلب کے بعد فوراً ابو طالب کا نام آتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے تاریخی اعتبار سے. عبد المطلب کے بعد کافی عرصے تک زبیر جو آپ کے تایا تھے وہ سرپرست تھے، پھر ان کے انتقال کے بعد ابو طالب کا معاملہ، لیکن ان کو بیچ میں سے غائب کر دیا گیا. بہرحال اللہ تعالیٰ جو بھی کسی کے دل میں ڈالتا ہے، آخر ابو طالب کے دل میں محبت ڈالی تو کس نے ڈالی؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موہنی صورت کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ تمہیں دیکھنے کے بعد وہ قتل کرنے کے ارادے سے باز رہ گئے، ان کے ہاتھ شل ہو گئے. ایسی موہنی صورت اسے قتل کر لیں. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. یہ ہوا ہے. تو فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اور پھر جب آپ شعور کی پختگی کو پہنچے اور غور و فکر کا مرحلہ آیا، حقائق میں انسان کو سوچ بچار کا مرحلہ آیا، اور آپ کو دیکھا کہ آپ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہیں، تو ہدایت دی. وہ آگے آ جائے گا، بہت قریب پہنچ گئے ہم. اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ مرحلہ جب آئے گا. ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا. کس طرح سے راستہ پیدا کیا ہے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو بھی ان کے آپ کے محاسن دیکھے کتنی گرویدہ ہوئی ہیں. بڑے بڑے سردار قریش کے جو ہے ان سے نکاح کے خواہش مند، انہوں نے خود جو ہے اپنی لونی کے ذریعے سے پیغام دیا ہے حضور کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ساری دولت جو ہے وہ پوری کی پوری انہوں نے لا کر حضور کے قدموں میں ڈال دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اے نبی تقاضے ان تینوں چیزوں کے کیا ہیں؟ ہم نے آپ کو یتیم پایا، پناہ دی، اب آپ بھی یتیم کی سرپرستی کیجئے. کسی یتیم کو اس کے اوپر کوئی جبر نہ ہو، سختی نہ ہو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور آپ جب کہ تلاش حقیقت میں سرگرداں تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی. اسی طریقے سے اب آپ کو بھی کوئی شخص سائل بن کر آپ کے پاس آئے، سوال کرے، اسے جھڑکنا نہیں ہے. اسے جو بھی سائل دونوں طرح کے ہوتے، سوال کرنے والا کوئی علمی سوال اور سوال کرنے والا کوئی مالی دولت، مالی مدد کے لیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور جو ہدایت تمہیں دی ہے ہم نے، اب اسے عام کرو. یہ نعمت ہے، آپ کے رب کا انعام ہے. یہ ہدایت جو آپ کو عطا ہوئی ہے اس کو بیان کرو. اس کے بیان کرنے میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کا چرچا انسان کرے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور یہ بھی ہے کہ اس کو پھیلائے اور عام کرے، دوسروں تک پہنچائے. ورنہ وہ بخل ہو جائے گا کہ وہ دولت جو ہے ہدایت کی اس کو آدمی صرف اپنی ذات تک محدود رکھے اور اس کا جو خیر ہے وہ دوسروں تک نہ پہنچائے. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے لوگو، تمہارے پاس آ گئی ہے نصیحت، موعظت تمہارے رب کی طرف سے. وہ صرف موعظت نہیں ہے، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، جو امراض ہیں، ان کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے. شفاء لما فی الصدور. تیسرے درجے میں وہ ہدایت ہے، وہ بتاتی ہے کدھر جاؤ کدھر نہ جاؤ. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑی راستوں پر قدم قدم کے اوپر کوشن ہوتا ہے، یہاں سپیڈ کم کر لو ورنہ تم کسی کھائی میں جا گرو گے. تو یہ ہدایت کیا ہے؟ دیکھو ادھر مت جانا، ادھر جاؤ. اگر ادھر جاؤ گے تمہارا سارا معاملہ تل پٹ ہو. یہ ہے ہدایت. اور جو چیز دنیا میں ہدایت ہے وہ آخرت میں رحمت، ہدی ورحمۃ للمؤمنین. اب میں چاہتا ہوں ان 4 الفاظ میں جو ربط ہے اسے سمجھ. دیکھیے، اگر کسی ایسی زمین پر بارش برسے جو اوپر سے بہت سخت ہے تو پانی بہہ جائے گا، زمین میں جذب نہیں ہوگا تو کوئی رویدگی پیدا نہیں ہوگی. اگر دل سخت ہے تو قرآن مجید ان پر کوئی اثر نہیں. اس کے لیے سب سے پہلے موعظہ کی ضرورت ہے، واعظ کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے تاکہ دل نرم پڑ جائے. انسانی دل جب سخت ہوتے ہیں تو ان کی سختی چٹانوں سے زیادہ ہوتی ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. یہودیوں سے خطاب ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. اے بنی اسرائیل، تمہارے اس طرز عمل کے نتیجے میں تمہارے دل سخت ہو گئے
اور اب وہ پتھروں سے زیادہ سخت. لہذا سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ دل کی زمین کو نرم کیا جائے، اس میں حل چلایا جائے. یہ کام ہے موعظہ کا، وعظ کا، نصیحت کا. ہمارے معاشرے میں کسی زمانے میں وعظ کا بڑا رواج تھا. آج کل یہ چیز ختم ہو، بلکہ وعظ کو گھٹیا بات سمجھا جاتا ہے. بھائی کوئی عقلی بات کرو، کوئی علمی بات کرو، تم تو وعظ کہہ رہے ہو. گویا کہ وعظ گھٹیا چیز. وعظ سے دل میں رقت پیدا ہو، نرمی پیدا ہو. تو قرآن مجید ہی سب سے بڑا موعظہ ہے. ہم نے بدقسمتی سے کیا کیا، جب وعظ کہے جاتے تھے تب بھی مثنوی مولانا روم سے، ضعیف احادیث سے، واعظ دستان زنو افسانہ بند. واعظ بڑے اونچے اونچے ہاتھ چلا کر اور افسانہ جو ہے بیان کر رہا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہے؟ از خطیب و دیلمی گفتارے ہوں، با ضعیف و شاذ و مرسل کارے ہوں. وہ خطیب بغدادی یا دیلمی کی جو احادیث ہیں، جو سب سے گھٹیا درجے کی کتاب حدیث کی، سب سے کم تر درجے کی کتاب حدیث، ضعیف کتابوں کے یوں سمجھئے کہ بہت بڑے مجموعے، وہاں سے وہ حدیثیں لا رہا ہے. الضعیف و شاذ و مرسل کارے ہوں، ضعیف حدیث، شاذ حدیث، مرسل حدیث سے وہ بیان کر رہا ہے. قرآن سے اس کا کوئی تعلق. قرآن مجید سب سے بڑا آواز ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ. یہ دل کو جب نرم کرتا ہے تو پھر اس میں جذب ہوتا ہے. یہ سیکنڈ سٹیپ ہے اس کا. اور جب دل میں جذب ہوگا تو دل کے اندر کی بیماریوں کو دور کر دے گا. دل کے اندر کی بیماریاں کون سی ہیں؟ تھرومبوسس نہیں، انجائنا نہیں، وہ اور ہے. وہ دل کی بیماریاں جن کے لیے قرآن شفا ہے، وہ ہے تکبر، حسد، حب مال، حب دنیا، حب جاہ، حب شہرت. یہ ہیں وہ چیزیں کہ جو اصل ہیں، جو دل کے امراض ہیں. ان سب کو جڑ سے نکال کر پھینک دے گا قرآن. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. وہ ہدن، اور وہ ہدایت ہے. انفرادی زندگی کے لیے بھی ہدایت ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایت. کبھی اگر سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں، جو ہماری نماز کا جزو لازم ہے، تو ہم پہلے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہدایت تو ہمیں پہلے ہی ملی ہوئی ہے. پھر جو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم نے پہچان لیا، اسے رب العالمین مان لیا، اسے رحمان مان لیا، اسے رحیم مان لیا. بسا اوقات بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا. میں نے 10 سال محنت کی، حاصل کوئی نہیں نکلا. یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتیں، محنتوں کے ثمرات کا ضیاع. کوشش آپ نے کی، قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. بی پریپیئرڈ. ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں، وہ کمیونسٹ تھا، میں نام بھی نہیں لیتا، لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی، چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے، انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں. کوئی سیٹ بیک آیا، فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی، تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، سب محنت صبحوں شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو، پھر مٹی سینچو اشکوں سے، پھر اگلی رت کی فکر کرو، پھر اگلی رت کی فکر کرو. جب پھر ایک بار اجڑنا ہے، ایک فصل پکی تو بھر پایا، تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ایک مقصد ہے سامنے، انقلاب برپا کرنا ہے. ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، نیکسٹ. پھر تیار رہو ناکامی کے لیے. ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ، تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں، پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے تھے. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازم آزمائیں گے، خوف کی کیفیت سے، فقر و فاقے کی کیفیت سے، بھوک سے، جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں. الذین اذا اصابتهم مصیبت، وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی آزمائش آئے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ یہ کہے
کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا آقا ہے، اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور۔ میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا، آپ کو کچھ شعر سنائے تھے، ایک شعر اور سنیے، اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا۔ ایک مرتبہ جیل گئے، ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی، فوت ہو گئی، باہر چھوڑا انگریز نے، جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی۔ دوسری مرتبہ جیل گئے، دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی، اب یہ جیل میں ہے، خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا۔ ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ ہے، جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور، اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور۔ راضی برضائے رب۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آسمان۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں، ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ۔ اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر، یہ تو ہے 20واں رکوع، 19واں رکوع، 21ویں رکوع کی پہلی آیت ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ اب یہ آیت جو ہے سورۃ العصر میں جو مضامین آئے تھے سارے اس میں موجود ہیں۔ وہاں ایمان کا لفظ آیا، یہاں 5 ایمانیات کی تفصیل آ گئی، اعمال کی تفصیل آئی، اور آخری بات وہاں کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور یہاں کیا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، اصل نیکی ان کی ہے جو صبر کریں، کس میں؟ جنگ کے وقت۔ ذرائے، باسائے، باسا کہتے ہیں فقر اور فاقہ، واحد آئے گا باس تو اس کے معنی جنگ، اور باسا جمع میں آئے گا تو فاقہ، فقر، بھوک، اور ذرائے جسمانی تکلیف، ضرر، جسمانی تکلیفوں میں صبر کرنے والے، فقر اور فاقے میں صبر کرنے والے، اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہیں وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ہیں جو سچے ہیں، جو اپنے دعوے میں نیکی کے اور ایمان کے صادق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی۔ اگلی سورت ہے سورہ آل عمران، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ دیکھیے یہاں صبر اور صابر، جو تعلق جہد اور جہاد کا ہے وہی ہے صبر اور مصابرت۔ صبر ایک طرفہ عمل ہے، آپ جھیل رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صبر علی المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی الابتلاء، یہ سب کیا ہے؟ صبر۔ اور مصابرت کیا ہے؟ صبر کا صبر سے مقابلہ۔ یہ سورہ آل عمران، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو سناتا اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں تمہیں زک پہنچی ہے تو انہیں بھی تو پہنچی تھی، ان کے 70 نہیں مارے گئے تھے بدر میں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ تو پست نہیں ہوئے، وہ اگلے سال آ گئے تم پر چڑھائی کر کے، تم کیوں اتنا برا مان رہے ہو؟ تمہارے دل اتنے زخمی کیوں ہو گئے؟ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی پہنچتی ہے۔ اپنی غیرت جو ہے ہمیں ذرا اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ لوگ باطل نظریات کے لیے کتنی قربانیاں دے رہے ہیں، لوگ باطل چیزوں کے فروغ کے لیے کتنی محنتیں کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا تھا، اسی غیرت کو چیلنج کرنے کے لیے، ذرا آپ کی حمیت دینی کو جوش دلانے کے لیے، قادیانی نوجوان کتنی تعداد میں اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتا ہے، اور آپ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے، اور ہوں وہ کھاتے پیتے گھرانوں کے لوگ۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ وہ دین کے کام میں لگ جائے۔ باصلاحیت لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ذہنی استعداد رکھنے والے لوگ، اونچے گھرانوں کے لوگ، وہ وقف کریں اپنے آپ کو دین کے لیے،
اس کے بغیر کیسے باہر آ جائے گی، کیسے رونق آ جائے گی؟ تو دنیا میں باطل نظریات والے جو ہیں، یہ بات کہی گئی ہے، مسلمانوں تم اگر توحید کے لیے لڑ رہے ہو، دیکھتے نہیں ابو جہل کو، اس نے گردن کٹوائی ہے شرک کے لیے، شرک کے لیے گردن کٹوائے، اور تم توحید کے لیے گردن کٹوانے کو تیار نہ ہو۔ اس نے گردن کٹوائی کہ نہیں کٹوائی؟ اور کس طرح کٹوائی ہے؟ جو کہ بڑا متکبر قسم کا، فرعون قسم کا شخص تھا، جب گردن کاٹنے لگے تو کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تم نیزے کے اوپر چڑھاؤ میرے سر کو تو اونچا نظر آئے، معلوم ہو سردار کا سر۔ وہ بدبخت مرتے ہوئے بھی جو اس کی کیفیت تھی نا، اس کو ذہن میں رکھی۔ تو یہ اس لوگوں نے قربانیاں دی، جانے دی، تو فرمایا اگر تم ان سے زیادہ قربانی نہیں دو گے، یہ نوٹ کر لیجئے اس کو، مجرد اگر حق کو غالب کرنا اللہ کے ذمے ہو تو آنے واحد میں غالب کر دے گا، تمہیں تکلیف ہی دینے کی ضرورت نہیں۔ سمجھ رہے؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی باطل کی طاقت ٹھہر سکتی ہے؟ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے، یہ تمہارے خلوص کی آزمائش ہے، یہ تمہارے امتحان کا ثبوت درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے تم اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو کہ نہیں، تم اس کے لیے تن من دھن لگانے کو تیار ہو کہ نہیں۔ اور یہ جان لو کہ اگر کفار اور مشرکین اور ملحدین اور باطل نظریات والے وہ جو کچھ قربانیاں اپنے باطل نظریات کے لیے دے رہے ہیں، ان سے زیادہ اگر تم نہیں دو گے تو حق غالب نہیں ہوگا۔ انہوں نے جو صبر کیا ہے اپنے باطل نظریات پر، اگر تم اس سے زیادہ صبر کا ثبوت نہیں دو گے اپنے اس حق پر تو حق غالب نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، نہ صرف یہ کہ صبر کرو بلکہ صبر میں اپنے دشمنوں سے آگے نکلو، ان کے صبر سے بڑھ کر صبر کرو۔ ورابطوا، مرابطہ کہتے ہیں چوکس رہنا، ہوشیار، پہرا دو، ایسا نہ ہو کہ دشمن جو ہے غفلت میں تمہارے اوپر کوئی حملہ جو ہے کر بیٹھے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔